اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدرہ، جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور ساری کی ساری زمین، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے، ہر انداز سے اپنی توحید اپنے بندوں کے سامنے واضح فرما دی۔ توحید کے ماننے والوں کا انجام اور توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام، یہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان کر دیا۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں یا اس کے معبود ہونے میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسا پکا مجرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے من مات من امتی کا، کوئی شخص جو آپ کی امت میں اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ توحید ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو قرآن کا یہ والا جو ٹکڑا ابھی ہم نے تلاوت کیا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ 2 جگہوں پر آیا ہے، غالباً 3 جگہوں پر، ایک مرتبہ 7ویں پارے میں، پھر 17ویں پارے میں، اور پھر یہاں پر۔ تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اسے تب ذکر کیا ہے جب اللہ نے ہر بار اپنی توحید کا لمبا بیان کیا ہے۔ سورہ انعام ساری کی ساری وہ 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ساری کی ساری الحمدللہ سے لے کر الحمدللہ سے وہ شروع ہوتی ہے اور غفور الرحیم پر وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس پوری سورت کو توحید کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر سورۃ الحج ہے 17ویں پارے میں، وہ ساری بھی توحید کے اوپر ہے۔ اور یہ سورت پہلے دن سے جب سے ہم نے اس کو شروع کیا توحید سے ہی شروع کیا۔ اب توحید کا جو بیان ہونا تھا وہ ہو چکا، اس سارے بیان کے بعد اب ایک مرتبہ پھر ایک نئے انداز کے ساتھ جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملتا
ایک نئے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ توحید کے ماننے والے موحدین کا انجام کیا ہے اور مشرکین کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کو نیچ سمجھا، حقیر سمجھا، نعوذ باللہ اللہ کے اندر عیب تصور کیا کہ اللہ کامل نہیں ہے، اللہ کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص ہے، اور اس لیے وہ دوسروں کے در پہ گئے، آستانوں کی خاک چھانتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اگر میں اللہ کو بھی سجدہ کر لوں اور قبر کو بھی سجدہ کر لوں تو میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا حق نہیں ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ ہم کما حق ہو اس کی عبادت نہیں کر سکتے، جیسا اس کا حق ہے ویسے ہم اس کی بندگی کر نہیں سکتے۔ چلو بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے، قدر تو کر لی جائے۔ اور قدر یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو، اگر تمہارے پاس نمک کی ضرورت ہے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ اللہ کی قدر یہ ہے کہ اس کی صفات کو بدرجہ اتم اس میں مانا جائے اور ان پر ایمان رکھا جائے، اور یہ تصور کیا جائے، یہ ایمان اور یقین ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اندر قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر اس قطرے کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ گویا کہ ہماری قوتیں اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر رہا۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، قیامت والے دن زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی۔ قیامت والے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان بھی اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مٹھی اور دوسرا اللہ کا دایاں ہاتھ۔ یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں، قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ اللہ کی مٹھی بھی ہے اور اللہ کا دایاں ہاتھ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہا کہ ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر زمین کو اکٹھا کر لے گا، ایک انگلی پر آسمانوں کو اکٹھا کر لے گا، ایک پر درختوں کو، ایک پر پانی کو، ایک پر مٹی کو۔ اس نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے، اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہونے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں یہ والی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہماری کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، آپ خوش ہوئے اس بات پر کہ اللہ نے حق بات کو نازل فرمایا۔ لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اکثر موقع بنا بھی کہ آپ کو سنائی جائے لیکن نہیں سنائی، یہ اس آیت کے اندر اس حدیث کو رکھا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں
اور دونوں ہی دائیں ہیں۔ اب یہ کس کیفیت میں ہیں؟ اب یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس سے پہلی جو حدیث آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک انگلی پر ان چیزوں کو جمع کر لے گا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی بھی ہے اور اس مٹھی میں انگلیاں بھی موجود ہیں، پھر اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں۔ کیسے ہیں؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ ویسے ہی ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہیں۔ اگر ہم ان کی کیفیت کو ڈھونڈنا شروع کر دیں تو سوائے گمراہی کے کچھ مقدر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ویسا ایمان رکھنا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ پہلے آسمان پر ہر رات کو تشریف لاتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے، قبضتہ اور بیمینہ، یہ 2 لفظ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، اللہ کی مثال کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے ایسا ہی کوئی سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، ہمیں قرآن نے اس بات کا علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اللہ کیسے مستوی ہے، اللہ کی مٹھی کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے، ہماری عقل سے آگے کی بات ہے۔ والکیف مجہول والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا، اس کی ٹو میں لگنا بدعت ہے۔ قرآن نے ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جیسے بیان کیا ہے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے ان کو ویسے ہی سمجھا اور ویسے ہی اس پر ایمان لے آئے، وہ اس کے ٹو میں نہیں لگے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہلاک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، جو ایک بات کے پیچھے پڑ کر بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ کی صفات کی تعویل کرنا، اللہ کی صفات کی تعویل کرنا، اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے گا اور ہر سجدہ کرنے والا اس پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے گا، وہ اللہ کی پنڈلی ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں ہے، یہ کیسی ہے اللہ جانتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے یوں کر کے کپڑا ہٹائے گا، ان کا ایسا کرنا بھی حرام عمل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے ویسے کپڑا ہٹائیں گے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے تو ہر بندہ سجدے میں گر پڑے گا، یہ پنڈلی وہ پنڈلی نہیں ہے، اس پنڈلی سے مراد ہے قیامت والے دن اللہ جنت اور جہنم سے پردہ ہٹا دے گا۔ یہ تعویل کرنا بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے آغاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں اللہ کی صفات کا صحیح معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، گمراہی ہے، وہ لوگ ہی تعویلات کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی مطلب پہنچاتے ہیں۔ اور جب ایسی کیفیت بندے کی ہو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھنا چاہتا ہو لیکن دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے ہوں، شیطان دل میں شک ڈال رہا ہو، تو دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا جب تو ان کو ہدایت دے چکا ہو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی جانب سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بلا شبہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحانہ وتعالی
اللہ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، اما یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں، وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بھی ان عام ہستیوں جیسا ہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔